الولی العصر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف اعزاں پر اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ 1447 ہجری کا محرم الحرام، مرکز ولایت امام بارگاہ قصر بطول علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں اس سال کے عشرۂ محرم کے سلسلے کی آج ہماری چھٹی نشست بعنوان حسین کا عباس، عباس کا حسین۔ یقیناً عباس ہے ہی حسین کا، اور بے شک حسین ہے ہی عباس کا۔ گویا یہ دونوں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ میں نے کچھ لفظ اس عشرے میں ان ہستیوں سے منسوب کرتے ہوئے اور کوشش کی ہے کہ وہ میری جانب سے نہ ہوں، مولا کے فرامین، مولا کے کسی نہ کسی خطبے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، بس بات صرف تلاش کی ہے، جس کی جیسی تلاش ہوتی ہے اسے وہ مل جاتا ہے، یا میں بدل کر یوں کہوں جو جسے تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ اسے مل جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ رحمان کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اکثر انہیں شیطان ملتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے، اور شاید ایسا ہوتا بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے اور کرنے کے فرق کو منافقت کہتے ہیں۔ میں اس بات کو کہنا چاہوں گا، اس لیے میں رکا ہوں۔ کہنے اور کرنے کے فرق کو منافقت کہتے ہیں۔ اچھا، اور آسان کر دوں، تھوڑا اپنے لیے آسان کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات پہنچا سکوں۔ ماننے اور جاننے کے فرق کو منافقت کہتے ہیں۔ اچھا، بات پتہ نہیں آسان ہوئی ہے کہ مشکل ہو گئی ہے۔ ماننے اور جاننے کے فرق کو بھی منافقت کہتے ہیں، یعنی بندہ جانتا ہو کہ وہ کیا ہے جسے وہ مان رہا ہے، لیکن جو وہ جانتا ہے اسے وہ نہ مانے، اسے منافق کہتے ہیں۔ آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے۔ جانتا ہو کہ کون ہے، مانے نا۔ اب یہ دونوں طرح کے لفظ ہیں، یہ ظاہری امیری میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ظاہری غربت میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ایسے لفظ موجود ہیں۔ اب جان رہے ہیں، مان نہیں رہے، تو پھر اگر مان نہیں رہے تو جان کیسے رہے ہیں؟ سوال ہے، اگر مان نہیں رہے تو جان کیسے رہے ہیں؟ میں بے حد خطرناک جملہ کہنے لگا۔ یہ خطابت میں تقریباً نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی خطیب بات کرنے سے پہلے خود ہی کہے کہ میں خطرناک بات کرنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں خطرناک بات کرنے لگا ہوں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اذہان کو کم از کم اتنا یہاں رکھیے گا جتنا کسی خطرناک شے سے نبردآزما ہونے کے لیے دھیان رکھا جاتا ہے۔ میں خطرناک بات کہنے لگا ہوں کیا؟ آل محمد ایسی ذوات ہیں جس نے انہیں ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے جاننے کی کوشش کی،
وہ انہیں جتنا جانتا گیا ان کا اتنا بڑا دشمن ہوتا گیا۔ سید آپ سلامت رہیں، میری توقع سے یقیناً آپ کہیں زیادہ بلندیوں پہ، آپ سلامت رہیں، میں سلام کر رہا ہوں۔ بات یقیناً خطرناک ہے۔ جس نے میں بسم اللہ میں دہرا دیتا ہوں، پھر آل محمد وہ ذوات ہیں جس نے انہیں ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے جاننے کی کوشش کی۔ اس نے جانا تو صحیح، لیکن جاننے کی صورت میں اسے کیا ملا؟ ان کی دشمنی ملی، جو انہوں نے نہیں دی، اس نے خود اختیار کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانا ہی نہیں جو وہ چاہ رہے تھے، یہ وہ جانا جو یہ خود چاہ رہا تھا۔ اب میں شاید میں سمجھا پایا ہوں، میں آسان کروں گا کیونکہ ظاہری بات ہے عنوان ایک طرف ہے، اور جس ذات ذی وقار کا آج دن سے منسوب ہے باعتبار زیارت، تو اس شہزادے کا ذکر بھی اس کا حصہ تو کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے ادباً اور اصولاً، اور جو سبق ہمیں ملا ہے اپنے استاد سے وہ تو یہی ہے، تو اس لیے دو طرفہ گفتگو مجھے کرنی ہے، لیکن کوشش یہی کروں گا کہ نتیجہ اس کا ایک ہو۔ اب نتیجہ ایک کیسے ہو سکتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں، اس کے لیے لمبی تمہید کے بجائے بات ایسی ہو جو شاید مشکل ضرور ہو لیکن آگے چل کر بہت سی آسانیاں پیدا کرے گی۔ آزما کر دیکھ لیں، خود کو نہیں تاریخ کو، پوچھیں تاریخ سے، دکھاؤ ہمیں ان کے بڑے بڑے دشمن۔ میں ایسے ہی اوپر سے نام لے لیتا ہوں، نکالو ان کے بڑے بڑے دشمن۔ انجان تھے، پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، انجانے میں دشمنی کر بیٹھے، انجانے میں جنگ کر بیٹھے، انجانے میں ہی ظلم کر بیٹھے، انجانے میں مار بیٹھے۔ اگر پتہ ہوتا تو نہ جنگ کرتے، نہ مارتے، نہ دشمنی کرتے۔ کمال ہو گیا۔ ہاں یہ جانتے تھے کہ ایسا کہا بھی جا سکتا ہے، سوچا بھی جا سکتا ہے، مانا بھی جا سکتا ہے۔ ہر موقع پر بھاگنے کے سارے راستے بند کیے ہیں انہوں نے۔ اتنا اپنے چاہنے والے کو اپنا تعارف نہیں کروایا جتنا اپنے دشمن کو دکھایا ہم کون ہیں۔ اس بات کو سمجھیے گا، اتنا اپنے دشمن کو ہمیں نہیں پہچانے تم، ہمیں نہیں جانے تم، ہم کون ہیں پہچان کروا رہے ہیں۔ مخدومہ عالیہ، پاک بی بی مادر حسنین کریمین، پاک بی بی حجاب اللہ، کیا تعارف کر؟ جب بی بی اپنے بابا کے دربار میں گئی ہیں اور خطبہ دیا ہے، میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، اور جسے دنیا کہتی ہے وہ خطبہ فدق، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس خطبے کو یہ ٹائٹل دیا کس نے؟ بی بی نے تو نہیں کہا کہ میں خطبہ فدق دینے آئی ہوں، بی بی نے تو ایک خطبہ دیا، بعد میں تاریخ میں مورخ نے اسے نام دے دیا خطبہ فدق۔ اب میں پوچھوں گا بھیا اس کو خطبہ فدق کہہ رہے ہو، کوئی وجہ تو ہوگی، کسی بھی خطبے کو کوئی نام کیوں دیا جاتا ہے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ہاں شاید اگر کوئی سمجھے خطاب کر رہا ہوں، مہربانی ہوگی، احسان ہوگا مجھ پہ، لیکن اگر جا کر کوئی پوچھے کہ زیادی صاحب گفتگو کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، عنوان کیا تھا، تو آپ کیا بولیں گے؟ میں عنوان بولنے کے بعد کچھ بھی بولتا رہوں تو آپ یقیناً یہ نہیں کہیں گے اس سے کہ انہوں نے یہ عنوان پڑھا، آپ کہیں گے کہا تو یہ تھا لیکن پڑھا یہ ہے۔ یعنی کہ جو گفتگو میں زیادہ بیان کیا جا رہا ہوگا، جو مرکز ہوگا، جو محور ہوگا، جس کے گرد بات چلے گی، جس کے لیے بات چلے گی، جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں، لفظ ضائع نہ کرنا، میں پھر کہہ دیتا ہوں، جو مرکز ہوگا، جو محور ہوگا، جس کے گرد بات چلے گی، جس کے لیے بات چلے گی، اگر وہ ذکر اس میں ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کتنا زیادہ ہے
جس کا جتنا زیادہ ذکر ہوگا پورے کے پورے خطاب کو اس سے منسوب کر دیا جائے گا۔ اگر عنوان ہو ولایت اور پڑھنے والا توحید پڑھتا رہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ولایت پڑھی ہے۔ اگر عنوان ہو رسالت اور پڑھ رہا تھا ہمارا ہے، ہم نے اپنے مزارے رکھے ہیں، تم آئے حکومت بنائی ان کو نکالا، بے گھر ہو گئے، بتاؤ کیوں؟ بات تو یہاں ختم۔ اصل بات تو ہوئی اس کے بعد، میں دیکھ رہی ہوں میرے والی علی کی ولایت تمہارے حلق میں ہڈی کی طرح پھنس گئی ہے۔ میرا جملہ نہیں ہے، مخدومہ نے کہا دیکھ کر میں دیکھ رہی ہوں میرے والی علی کی ولایت تمہارے گلے میں مثال بی بی کیا دے رہی، تمہارے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس گئی ہے۔ کسی کے گلے میں ہڈی پھنس جائے، سنا ہے کبھی دیکھا ہے؟ یہ صبح کا اشرا شور کوٹ پڑھ رہا ہوں میں، ابھی دو تو ہیں میرے ساتھ بچے جو ساتھ ہیں۔ اچھا اس کا عنوان وہ بھی کیا کہنے بانی، اس کا عنوان سے کہ انہوں نے رکھا ہے اشرائے ولایت۔ ان اشرے کا عنوان اشرائے ولایت۔ انہوں نے کہا جی آپ جدھر مرضی جائیں واپس ادھر ہی آئیں ولایت پہ، ہمیں نہیں پتا کیا پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ 2 دن پڑھ رہا تھا، تیسرے دن انہوں نے بتایا کہ جن صاحب نے وہاں پر ولایت کی وجہ سے ان پہ پرچہ کروایا تھا، کہتے کل آپ کی مجلس میں آئے تھے، صبح سن کے گئے، دوپہر کھانا کھاتے ہوئے حلق میں ہڈی پھنس گئی، اب ہسپتال میں ہے۔ میں نے کہا وہ ہڈی گوشت کی نہیں تھی جو پھنسی ہے، وہ نکلی اب ہے ان کے حلق میں، جانے کہاں تھی، اب ہسپتال پڑے ہیں، اب مرے کہ تب مرے، مجھے نہیں پتا ابھی تک مرے یا نہیں مرے، کیونکہ ان کے اس جسم کے مرنے سے مرنا طے نہیں ہے۔ مر تو بندہ تبھی جاتا ہے جب علی کی ولایت کو پیٹھ دکھاتا ہے۔ بی بی نے کہا میں دیکھ رہی ہوں تمہارے حلق میں میرے والی علی کی ولایت ہڈی کی طرح پھنس گئی ہے، نہ نگل رہے ہو نہ اگل رہے ہو۔ میں نے رک کے لفظ کہے ہیں پہلے بات سمجھا کر۔ آپ کے زندگی میں اگر کبھی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہ لوگ بالعموم فوری طور پر تو اس کے پیٹھ پہ زور زور سے تھاڑ تھاڑ۔ اب یہ سائنس نے کہا ہے یا خود بن گیا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات ہے اچانک ہی صحیح کسی کے ہڈی پھنس جائے اس کا پٹنا لازمی ہے۔ حجت کی مثالیں ایسی نہیں ہوتی، سوچا کرو کیا کہا اور کیوں کہا۔ کہتا ہے نا ایسے عموماً سب سے پہلے اب ہڈی ہے، اب اندر جائے گی یا باہر آئے گی، اب یہ قسمت ہے کس بات پر کہ ہڈی پھنسی کہاں ہے۔ اگر حلق میں اندر تک اتر گئی ہے تو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اندر چلی جائے، اور اگر زیادہ حلق میں نہیں اتری تو پھر باہر کھینچی جائے گی۔ اب کیا کریں گے اس کا جو پھانسی گئی ہے، اور حجت کہہ رہی ہیں نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی، مطلب یہیں کہ یہیں رہے گی، مطلب اب یہ مارے ڈالے گی۔ میں عنوان پہ 1 منٹ سے پہلے واپس آؤں گا، لیکن اسی بات کے سہارے توجہ رکھیے گا۔ بی بی نے کہا دیکھ رہی ہوں نہ نگل رہے ہو نہ اگل رہے ہو۔ بی بی کیا رہی ہیں اس وقت؟ حجت کا فرمان جس وقت بولا جائے صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ روز محشر تک کے لیے ہوتا ہے۔ بی بی نے کہا علی کی ولایت ہڈی بن کے پھنسی ہے، نہ نگل رہے ہو نہ اگل رہے ہو۔ کیوں نگلنے اور اگلنے کا مطلب نہ تسلیم کر رہے ہو نہ انکار کر رہے ہو۔ بھائی نگل لو تسلیم ہے، اگل دو انکار ہے، یہ کیا بات ہے؟ نہ انکار کر رہے ہو نہ تسلیم کر رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جس تخت پہ تم بیٹھے ہو نا میرے بابا کے،
कितने दिन गुजरे थे मेरे बाबा ने तुम्हें 3 दिन तक जिस जगह पर रोक कर रखा था वहां किस बात का ऐलान हो रहा था? अभी तो तुम में से यहीं पर खड़े हैं ना वो जो 3 दिन तक वहां मेरे वाली को बखन बखन कह रहे थे। वो किस लिए कह रहे थे? तुम बताओगे या फिर हम ही बताएं कि तुम में से कौन कौन है जिन्होंने अली के हाथ पर बैत की थी? अब अगर अली को वली मानकर हाथ पे बैत की थी और इकरार कर लें तो फिर जहां बैठे हैं वहां बैठने का जवाज ही बाकी ना रहे, और अगर इनकार कर दें तो अभी यही मौजूद हैं जो कहेंगे मैं अकेले थोड़ा ही ना था, तुमने भी तो की थी। तो ना निगल रहे हैं ना उगल रहे हैं, बस सन्नाटे के आलम में हैं। आप समझ रहे हैं मखदूमा ने 1400 साल पहले के लिए नहीं 1400 साल के लिए कहा था। आज भी कुछ घुस बैठिए ऐसे हैं लिबास बदल कर अंदर आकर अलीउन वलीउल्लाह जाहिरी पढ़ के बैठे हैं। ना विलायत निगली जा रही है ना विलायत उगली जा रही है। आप सलामत जी। मैं नौकर आप सलामत रहिए। भाई मैं कई दफा कह चुका, शिया होना खुली छूट नहीं है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी का नाम है शिया होना। अलीउन वलीउल्लाह जल्दबाजी में ना पढ़ा करो, अलीउन वलीउल्लाह का मानी समझो। इस अलीउन वलीउल्लाह के पढ़ने के बाद जो शुरू होता है अगर वो पहले समझ लो तो पता चले आज भी मौजूद हैं। अगर इनकार करेंगे तो छुट्टी। सबसे पहले वो लिबास उतरवाया जाएगा जो झूठ बोल के पहना है ना, और अगर इकरार कर लेंगे तो वहां से छुट्टी जिन्होंने वो लिबास पहनवाया। आए दोनों तरफ से फंस गए, अभी तक फंसे हैं। यही कह रही हैं बीबी वहां पर, बहुत तवज्जो, मेरे वाली अली की विलायत का तुम लोग ना इकरार ना इनकार बीच में फंसे हो। हमें जानते हो हम वो हैं, कह दें खुदा है तो है। मैं कोई खिताबाना जोश नहीं, बड़े आराम से गुजर रहा हूँ, मुझे आगे जाके खड़े होना है और वक्त जाहिर बात है मलहूज़े खातिर है। हम कह दें अल्लाह है तो इससे आगे कुछ नहीं कहा, बाकी जो कुछ है वो लोगों ने कहा। हाँ अगर बीबी कहती है तो है नहीं तो नहीं, बात नहीं पे खत्म होती तो वो नहीं हो जाता। हाय 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 शाबाश, यही वजह है फिर वही कहूंगा जो कल कहता है दरी। आप जी हैं देखिए, मैंने पहले कहा था मैं खिताबाना जोश नहीं लगाऊंगा और आपने फिर भी बात को वैसे ही वसूल किया है। यही हक है, मैं आपके लिए नहीं, मैं इस कैमरे के जरिए बाकी जगहों पर यह दिखाना और बताना चाह रहा था कि क्या वजह है। यहाँ बात समझी जाती है तो क्यों करें बात जाया, वो भी इतनी कीमती बात वहीं करेंगे जहाँ वसूली का हक अदा होता है। बीबी ने कहा हम कह दे है तो है, नहीं तो नहीं, नहीं नहीं कहा, अगर नहीं कह देती तो फिर वो नहीं हो जाता, वो नहीं हो जाता। जो है तो जो है उसको नहीं होना, इसलिए बीबी ने जो है उसके लिए नहीं नहीं कहा, है के लिए है कहा। अब तुम मुझे बताओ अल्लाह है, इसके सिवा और कुछ क्यों नहीं कहते? सवाल करने वाला भी यही पूछता है अल्लाह है, जवाब देने वाला भी कहता है, सवाल भी है जवाब भी है, ना सवाल बदला ना जवाब बदला। क्यों? क्योंकि हुसैन की माँ ने कहा था वो है, जमाना क्या अल्लाह अल्लाह करेगा, तुम्हें तो उसके है के लिए भी सैयदा से भीख मांगनी पड़ती है। आप जियो, आपके क्या कहना?
ٹھیک ہو گیا؟ اس کے وزن کو آپ نے محسوس کر لیا؟ میں یہی چاہ رہا تھا، اعصاب پر موجود تھکان تھکاوٹ سارا دن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہوا ہو گیا۔ تو پھر اب میں کہنے لگا ہوں پہلا جملہ، سیدہ جو کہہ دیں وہ ہے، اگر نہیں بھی ہوا تو پھر ہو گیا ہے، اگر نہیں ہونا تو ہو جائے گا، وہی ہے جو یہ کہہ دے، بس اس ہے کے وزن کو محسوس کرنا۔ میں نے اس وزن پر بس 2 بار ہی پایا سیدہ کو ہے کہتے، یا سیدہ نے کہا میں کہہ دوں اللہ ہے تو ہے، یا کہا عباس میرا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ جی ہے سے ہے کا رشتہ دیکھا، ہے سے ہے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ کہہ رہی ہیں اللہ ہے، ہم سب کے پاس ایک ہی جواب ہے۔ اس سے پہلے بے شک لگا لیں، لیکن ہے اس کے سوا کچھ اس کے سوا کہیں گے کیا؟ ہمیں کیا پتا وہ کیسے ہے؟ سیدہ کو تو پتا ہے وہ کیسے ہے، سیدہ کو پتا ہے وہ کیسے ہے، اسی لیے سیدہ کہہ رہی ہیں ہے، اور عباس میرا بیٹا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس ہے اور اس ہے میں آپس میں کیا تعلق ہے، لیکن یہ دونوں ہے۔ اب جڑ جاؤ جہاں کل روکا تھا۔ دراصل میں کیا کروں، ہاتھ جوڑ کے سید سے یہاں سے وہاں تک اور آپ سب سے بھی، عنوان ایسا ہے کہ دل کرتا ہے پڑھے جائیں سنے جائیں، جہاں رکتا ہے وہیں دل کو ایک عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، یہاں کیوں رکا؟ یہی میرا کل معاملہ تھا، یہی آپ کا معاملہ، میں صرف رب سے ربط ملا رہا ہوں، مجبوری نہ رہے، بات کامل ہو کے ایک منزل تک جائے۔ اس ہے کا اس ہے سے کیا رشتہ ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اس ہے اور اس ہے میں رشتہ یا تعلق یہ ہے کہ خدا ہے، اور ابناءنا ابناکم کے بعد سے حسنین کو اللہ نے کہا بیٹے ہیں، سیدہ نے کہا عباس میرا بیٹا ہے، جس کے ہے پر عباس ان کا بیٹا ہے، انہی کے ہے پر خدا ہے، انہی کے ہے پر حسین ہے، تو جب حسین اور خدا ان کے کہنے پر ہیں اور عباس ان کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا تو عباس کو بیٹا، لیکن اب اگر وصول کر لو تو قسم سے قبر تک دعائیں دیتا جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا عباس کون ہے، لیکن مرکز کی حیثیت سے سیدہ کے لیے محمد نے کہا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ ماں محمد نے کہا سیدہ کو، اور سیدہ نے بیٹا کہہ دیا عباس کو۔ آپ سلامت رہیں۔ اب جو سیدہ سے خیرات چاہتے ہو ہاتھوں کو اٹھا کے حیدری، آپ جیو، آپ سلامت رہیں۔ اب وزن محسوس ہو رہا ہوگا اس کا۔ ام ابیہا، تو خالی صرف ام ابیہا پہ بات کریں تو اشرے تو حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتے۔ باپ کی ماں کیسے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، زمانہ ام کو ہی نہیں سمجھا، ام کے معنی بھی وہی ہیں مرکز کے۔ ام مرکز کو کہتے ہیں ماں۔ اچھا، ام کے ایک معنوں میں ایک معنی ہے، اس کے لیے ایک اور لفظ بھی موجود ہے، لیکن وہ ام کے معنوں میں مادن رسالہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے اب شروع میں بات دھیرے دھیرے وہیں جا رہی ہے، اب تو آپ کو لگ بھی رہا ہوگا نا۔ مادن رسالہ معنی رسالت کی
یہ کان کیا ہوتی ہے؟ یہ کان ہوتا ہے، یہ والی جس کا بات کر رہے ہیں یہ کان ہوتی ہے، جو ہوتا ہے اس سے سنا جاتا ہے اور دوسرے کان سے سونا جاتا ہے نا؟ آپ سلامت رہیے. سونا کانوں سے نکلتا ہے نا، اور پتھر قیمتی. کان کیا؟ معدنیات کا محور، وہاں کانوں سے معدنیات نکلتی ہیں ہر طرح کی جو آپ کو اور مجھے فائدہ دیں، وہ کانوں سے نکالا جائے. کان یعنی یہ اب سمجھ لیجئے اس کو. پہلے یہ بات 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اس سے پہلے آپ کے پاکستان سے مثال دیتا ہوں تاکہ سب کے لیے آسان ہو. آپ میں سے سب جانتے ہیں پاکستان میں کھیوڑا میں سالٹ مائنز، نمک کی کانیں کب دریافت ہوئی تھی؟ جب سکندر اعظم یہاں پر جنگ کرتا ہوا آیا تھا. یہ آپ کے سرگودا کے پاس یہیں پہ پورس سے جنگ ہوئی تھی نا اس کی. تو جب یہاں آ کے دریا کی اس طرف کھڑا تھا اور اسے کہہ رہا تھا جنگ کرو، اور وہ کہہ رہا تھا یہ ساگ کا موسم نکل جائے تو پھر کریں گے. اب وہ یونان سے آئے، انہیں کیا معلوم یہ کیوں یہ ٹائم گزارنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا تو 3 مہینے انتظار کرنا تھا. فوجیں یہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھیں، گھوڑے چڑھتے چڑھتے وہاں تک چلے گئے، پتھروں کو چاٹ رہے تھے، پتا چلا نمک ہے. کب نکلی کان نمک کی؟ اب تو بند ہو گئی شاید، نمک شمک نہیں نکل رہا اب. پکی بات ہے، ڈیفینیٹلی نا نکل رہا ہے. ٹائم پتا ہے آپ کو؟ سکندر اعظم میں کہہ گیا، آپ سن گئے، گوگل سے پوچھو کب آیا تھا. 1000 سال گزر گئے، نمک نکلے آ رہا ہے. کان کہتے ہی اسے ہیں جہاں سے جو چیز کی کان ہے وہ نکلتا ہی رہے. معدن رسالہ، رسالت کی کان ہے. یا علی، یا آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. رسالت کی 1,24,000 کیا ہیں؟ نبی. تو بیچ میں رسول کتنے ہیں؟ 313. جو زیادہ وہاں کچھ لوگوں کو اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے، لیکن 313. پھر اس میں کہانی ہے، اولو العزم ہے، اور پھر آگے کی 313. کان سے فقط 313. معدن رسالہ کان سے فقط 313. کیا ہوئے؟ رسول کتنے ہوئے؟ پکی بات. اچھا، جن کو یقین ہے وہ ایک بار ذرا بول دو، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. میں بتا رہا ہوں کتنے رسول ہوئے. شاباش، زندہ باد. اچھا، 313 ہی رسول ہوئے. اور یہ جو پہلی جنگ ہوئی اسلام کی، اس میں رسول اللہ کتنوں کو لے کر گئے؟ بدر میں 300. اور وہ جو آخری جنگ ہوگی اس میں محمد کتنے لے کر آئیں گے؟ 313. اوکے، تو رسول 313، پہلی جنگ جہاد 313، آخری جہاد 313. یہ 313 کیا ہے؟ اور رسول بھی 313 ہے. کان سے کوئی تعلق تو ہے 313 کا. آؤ ایک کام کرتے ہیں، 313 کو جمع کر کے دیکھیں، شاید جواب نکلے. 3 میں 1 جوڑا 4، 4 میں 3 جوڑے 7. پتا چلا 7 ہے راز. اب پتا چلا سیدہ کس کی کان ہے. یہ وہ کان ہے جہاں سے فقط ایک ہی آتا ہے، اسے عباس. آپ جی گھڑی ٹائم یہاں سے فقط، ارے روک رکھا ہے کیا وقت کو؟ آپ جی آپ سلامت رہی. 313، 7 عدد عباس. تو اب میں پیچھے تو نہیں جاتا. لوگوں کو بچپن میں ہم پرچے دیتے تھے،
اب ایسا وقت آ گیا لوگ ہمارے لیے پرچے دیتے ہیں. بھئی ہمارے امتحان ہمیں دینے دو، ہمارے پرچے آپ مت دو، ہم اپنا امتحان خود ہی دیتے ہیں. پوچھ ہی لیا کرو کیا کہا، یا پھر سن ہی لیا کرو پورا کیا کہا. ابھی میں کچھ کہہ دوں گا تو بیچ میں لگ جائے گی کینچی. بہت چلتی ہے کچھ لوگوں کی کینچی. میں نہیں چاہتا کہ میرے کچھ پڑھنے سے کہیں بھی اور بالخصوص سادات کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے جس کا باعث میں ہو جاؤں. ذمہ داری ہمیشہ محسوس کی ہے. کبھی خطابت کے جوش میں یا سامعین کے نعروں کے جوش میں بڑھتے ہوئے وہ لفظ نہیں کہا جو نہیں کہنا چاہیے. جب بات پہنچی گئی، جب سمجھ آ ہی گئی تو پھر وہ لفظ کہہ کر کیوں مشکلات بڑھانی ہے. بس اتنا سمجھ لو جہاں جہاں 313 ہیں سمجھ جانا ان کی حقیقت عباس ہے. میں اس سے زیادہ احتیاط کیا کروں اب خدا کا. جہاں جہاں 313 ہیں اس کی حقیقت سمجھ جانا عباس ہے. جدھر بھی 313 نظر آئے کو، ابھی تک تو 313 ہی نہیں ہوئے، 313 پورے ہوں گے تو آ جائیں گے. کمال ہو گئی ہے. یہ بات میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں. ہاتھ بھی جوڑے، کان بھی پکڑے، نہ کوئی تصحیح سمجھے اور نہ کوئی اس کو علمیت سمجھے. کربلا کے شہداء کی کل تعداد 72 نہیں 313 ہے. سادات سے دعا میرے لیے ہمیشہ اعزاز رہا ہے. آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے. یہ میں ممبر سے بتا رہا ہوں آپ کو، ممبر سے. 2 روایتیں ہیں جو 72 ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گئیں. 2. ایک وہ روایت، اچھا اس میں بھی غالباً ہے، یہ بھی پکی نہیں. ایک یہ روایت تھی کہ بنو ہاشم کے شہداء کی تعداد 72 ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری وہ روایت ہے کہ جو سر شام پہنچے ہیں ان کی تعداد 72 ہے. کیونکہ وہاں پہ جس طرح سر داخل ہوئے تھے تو گویا وہ ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا تھا. کس کے تو بہت تھے وہاں دیکھنے والے، تو انہوں نے سمجھا 72 ہی لڑے اور وہیں سے پھر مشہور ہو گیا کہ 72 ہیں. یا پھر بنو ہاشم کے 72 تھے اور کیونکہ ان کا پرسہ سب سے زیادہ سید سجاد کو دیا گیا اس لیے مشہور ہو گیا 72 ہیں، ورنہ 313 ہیں. اب اس کے لیے ایک ایک کر کے لکھوا دوں میں آپ کو، لیکن اگر آسانی ہے تو 2 دن کے بعد آپ ہی کے شہر میں 9 محرم کو جلوس برآمد ہوتا ہے. اس جلوس کے آگے آگے ایک بڑا سا علم بادبان کی صورت میں چلتا ہے، اس پہ کربلا کے 72 شہداء کے نام لکھے ہوتے ہیں. 2 سال سے پیچھے ہے میرا بیٹا تقی، مجھے بدل کے دیجئے. ابھی دوبارہ دے دیئے، اب پھر جا کے دیکھئے گا. اب آپ کو 72 نام پھر نظر آئیں گے، لیکن کئی نام پہلے دیکھ رہے تھے اب نہیں نظر آئیں گے. اب بھی 72 ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی، جو چاہے رابطہ کر لیں. میں آپ کو 72 سے کتنے آگے تک کی گنتی گنوا دوں گا. آگے بڑھئے 72 سے 313 ہیں کربلا میں، اور پھر حقیقت عباس ہے. پہلی بات ذرا علمی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے کیونکہ بڑی تھی، چلو میں نہیں، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آ گیا تو میں جلدی سے اس بات کو بھی 10-15 سیکنڈ میں خلاصہ کر دوں. ادھر بھی 313 تھے، یہ تعداد بھی غلط آپ تک پہنچی. ادھر بھی مولوی تو خیر 30,000 سے ہی آگے نہیں جا رہا ہے نا، لیکن چلیں ہمارے جو مولا کے چاہنے والے ہیں کم از کم 9 لاکھ تک تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں. آج میں بتاؤں آپ. اچھا میرا ارادہ اور نیت تھی کہ ان محرم کے عشرے میں ایک پورا عشرہ میں پڑھوں قاتلان حسین پر عنوان بنا کر اور روزانہ دلیل دوں. ممکن تو نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ مالک نے چاہا تو ہو سکتا ہے محرم یا سفر انہی مہینوں میں. کبھی اور 9 لاکھ نہیں تھی. میں ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، ممبر پر کہہ رہا ہوں، کوئی حجرے کی سرگوشی نہیں. ممبر کا ڈنکا مائک پہ منہ رکھ کر ریکارڈ ہو رہا ہے سو الگ، لائیو جا رہا ہے سو الگ. 23 لاکھ فوج تھی جو فقط اس لیے بلائی گئی تھی حسین کے ساتھ عباس آ رہا ہے.
آپ جی حسین کے ساتھ عباس آ رہا ہے 23,42,000 ملکوں سے 42 کنٹریز آف دا ورلڈ. اس وقت دنیا میں کتنے ملک دریافت ہو چکے تھے فہرست موجود ہے. میں ایک ایک کر کے نام دے دوں گا آپ کو, پوری ریسرچ کر کے بیٹھا ہوں. آپ کہیں گے 42 ملکوں سے فوج آ گئی کیسے؟ بہت سے ملکوں پر تو گھوڑے دوڑائے گئے تھے نا. 14,000 مربع میل فتح ہو چکا تھا. وہاں سے تو آئی سو آئی, باقی جگہوں سے کیوں آئی؟ آج آپ دنیا کی کسی سپر جیتے رہو بیٹا سلامت رہو. آج آپ دنیا کی کسی سپر پاور سے ذرا کسی قسم کا کوئی جھگڑا تو مول لو. اکیلی وہ سپر پاور تھوڑے نہ لڑتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چھوٹے موٹے کانے ٹیڑے لولے لنگڑے سب آ جاتے ہیں. ہم بھی ساتھ ہیں, ہم بھی ساتھ ہیں, ہم بھی ساتھ ہیں. بھئی آج ان کا ساتھ دے دیں, کل یہ ہمارا دیں گے. معاہدہ کر رکھا تھا شام نے روم سے. اب تاریخ پڑھ رہا ہوں, ہاں آپ سلامت رہیے. تاریخ پڑھ رہا ہوں اور ہاتھ باندھ کے کہوں گا, پھر کہوں گا اتنا لائق تو نہیں ہوں کہ شاگرد کہلا سکوں. استاد بڑا پکا ہے میرا, اتنا سکھایا انہوں نے کہ تاریخ پر ریسرچ کیسے ہوتی, اتنی پکی کر بیٹھا ہوں تو بتا رہا ہوں. شام کا روم سے معاہدہ تھا. کیا میں ایک طرف کی بات کہوں گا, دوسری طرف کی ممبر پہ نہیں کہہ رہا. ہاں تجسس ہو تو مل لینا, اکیلے میں ملو گے تو بہت اچھے سے کہوں گا. دوسری والی, پہلی کیا معاہدہ تھا شام کا روم سے. روم اس وقت سپر پاور تھی, بازنطین امپائر جیسے نام تھے, سپر پاور تھی اس وقت کی. تو معاہدہ کیا تھا بھئی؟ روم سے تو فوجی آتے تھے, یہ ڈھونڈنا شام سے کیا جاتا تھا. آپ جیو بھئی, یہ ڈھونڈنا دو طرفہ ہوتا ہے معاہدہ. وہاں سے تو معاہدہ تھا جب بھی ہمیں مشکل آئے گی مدد کرو گے. تو روم کو کیا پڑی شام کے لیے فوج بھیجنے کی؟ کچھ تو جاتا ہوگا شام سے جس کی ضرورت ہوگی روم کو, اور وہ ضرورت پوری ہونے کے بعد وہ کہتے ہوں گے چلو کچھ فوج بھیج ہی دو, دوبارہ بھی ضرورت پڑے گی. تاریخ ہے. اس روم کی وجہ سے اس وقت دنیا میں کیونکہ سپر پاور تھا, جس ملک میں اس کی طاقت تھی اس نے اپنے فوجی کم بھیجے جیسے ہوتا ہے, اور باقی ملکوں کو کہا تم بھی بھیجو فوج, تم بھی بھیجو فوج. تم ہر جگہ سے فوج آئی ہے, 42 ملک ہیں ہر جگہ. میں نے یہ جملے کے لیے روکا ہے آپ کو, اور آپ خوش ہوں گے, مجھے پتا ہے آپ خوش ہوں, آپ فخر کریں گے, بنتا ہے آپ کا فخر کرنا. میں نے بھی کیا. 42 ملک ہیں جنہوں نے حسین کے خلاف جنگ کے لیے فوج بھیجی. میں نے ایک بار دیکھا, لسٹ بنا کے پھر دوسری بار گزرا, پھر تیسری بار دیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو دیا, اور کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے اتنی بار چیک کیا. ان 42 ملکوں نے جنہوں نے حسین کے خلاف فوج بھیجی, ان میں برے صغیر پاک و ہند کا نام کہیں نہیں تھا. برے صغیر کہلاتا تھا نا تبھی. اس کا نام یہاں سے یعنی سندھ اور ہند, یوں کہہ لو, مولا کی احادیث کی زبانی کہوں, سندھ اور ہند سے مولا کے خلاف فوج نہیں گئی. اب بتاؤں معجزہ کسے کہتے ہیں, تقسیم ان کی کیسے ہوتی ہے. نہیں گئی نا یہاں سے فوج ان کے خلاف لڑنے, انعام کیا ملا؟ ساری دنیا پر نظر اٹھا کے دیکھ لو, پوری دنیا میں اجتماعی طور پر اتنی عزاداری نہیں ہو رہی جتنی عزاداری صرف یہاں بپا ہے. آپ سلامت رہیے. تھوڑی سی ریسرچ تھی تو بڑی جلدی سے کہہ دیا آپ کو. 23 لاکھ گئے تھے. کیوں؟ روم بھی یہی بتایا گیا. جب پیغام بھیجا بغاوت ہو گئی ہے ہماری حکومت کے خلاف, کہ تو ہم کیا کریں؟
کہا دیکھو ہم تمہاری وہ والی مدد نہیں کرتے ہیں نا، تو اب اگر ہمارا تختہ الٹ گیا تو جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے وہ تو اس بات کے شدید خلاف ہے، یہ تو بند ہو جائے گا۔ کہا اچھا چلو، کہا لیکن ایک بات ہے، جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، جو خط گیا تھا میں وہی بتا رہا ہوں، جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اس کے پاس اس دنیا کے سب سے بڑے سورما ہیں۔ اب رومیوں کو تو یہ بات چھیڑتی تھی، ہم سے زیادہ کون جنگجو؟ کہا اپنے بیسٹ بھیجو۔ انہوں نے تو بھیجے باقی بھی دنیا کے بیسٹ ہی منگوائے، تو پوری دنیا کی فوجوں کی بیسٹ فوج کٹھی کر کے لے کے آئے تھے، کس لیے کہ حسین کے ساتھ عباس آ رہا ہے، حسین کے ساتھ۔ اور یہ ساری فوج کی ترتیب بھی جانتی تھی، لڑنے کی ترتیب بھی جانتی تھی، قانون حرب بھی جانتی تھی۔ میں نے تعارف میں 5 منٹ اس لیے کہ ایرے غیرے نتھو خیرے لڑنے نہیں آئے، وہ سب جانتے تھے کہ لڑائی کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ اس ترتیب کے تحت کوئی لڑنے آتا ہے، پھر لڑنے آتا ہے، پھر لڑنے آتا ہے، پھر لڑنے آتا ہے، تو سب سے پہلے فوجی یا فوج اپنے سب سے بہترین لوگ نہیں بھیج دیتے، سب سے پہلے عام لوگ جاتے ہیں، کیونکہ پتا ہے پھر کوئی لڑنے آئے گا، اس سے اچھے بچوائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگلے مارکے میں اور کو بھیجیں گے، اس سے اگلے مارکے میں اور کو بھیجیں گے، تو ترتیب یہ بنا لی جاتی ہے جو فوج میں نسبتاً باقیوں سے کم طاقتور ہیں پہلے جائیں، پھر اس سے زیادہ طاقتور، پھر اس سے زیادہ شجاع، پھر اس سے زیادہ بہادر، پھر اس سے زیادہ جری، پھر اس سے زیادہ ماہر، ایسے ہی بھیجے جاتے ہیں، ایسے ہی وہاں سے بھیجے گئے۔ باقی یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا جانتا ہوں حسین نے آخری وقت تک عباس کو روک کے رکھا ہے۔ عباس جنگ میں نہیں تو کروا رہا ہے، پہلے نہ جانے کی دلیل کہ جنگ تو لڑوا رہا ہے، دوسری کہ سپاہ سالار بھی تو ہے، تیسری یہ کہ سب سے بڑا بہادر بھی تو ہے۔ جب عباس چلے گئے تو گویا پتا چلا سب بہادر چلے گئے، زمانہ بھی یہی سوچ رہا تھا، وہ بھی یہی سوچ رہے تھے۔ حسین نے وہ کمال کیا کہ آج تک لوگ اسی بات پر ششدر ہیں، کیا کہ وہ عباس جس کی حیبت یہ تھی کہ 42 ملکوں سے 23 لاکھ فوج آئی، وہ عباس کو آخری سمجھ رہے تھے کہ حسین عباس کے بعد عباس سے بڑا بہادر لائے۔ یہ لفظ نہیں ہے، آپ سلامت رہو، یہ لفظ نہیں ہے، یہ قانون ہے، اور حسین ہے، حسین ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، یہاں پر وقت کامل ہو گیا لیکن دلیل دے رہا ہوں، بس 5 منٹ، اور اس شہزادے کے لیے 5 منٹ 5 زندگیوں کے برابر ہے۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ علی اصغر کو اگر پیاس کی وجہ سے لے کر گیا تھا مولا حسین، تو علی اصغر تو کب سے پیاسا ہے، تو پھر مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہو نا بادشاہ صبح ہی لے جاتے اصغر کو، پیاسا تھا، دوپہر میں، سپہر میں، مولا اس سارا دن اتنی شدید پیاس میں گزار کر اب لے کے گئے، پہلے بھی تو مولا لے کے جا سکتے تھے۔ اتنی طولانیت اصغر کی پیاس کی وجہ سے حسین نہیں لے کر گئے، نہ حسین حسین ہے۔ کون حسین؟ وہ ہے جس کے سامنے عباس ہو کر بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر کہے مولا حکم، وہ حسین جس کے سامنے عباس ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے، وہ حسین اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو اٹھا کے کہہ رہا ہے اے حجت خدا، آپ سلامت رہو، بس اس کو اندر اتار لینا۔ حجت حسین حجت خدا ہے،
اے حجت خدا آپ حجت تمام کریں، آپ حجت تمام کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا، جن کو زیادہ شوق ہو وقت کی ضرورت نہیں، وہ انٹرنیٹ سے اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی طوالت سے پڑھ چکا ہوں۔ مولا علی اصغر کو نہ پیاس کی وجہ سے لے کر گئے تھے، نہ پیاس وجہ تھی۔ حسین دکھانا چاہ رہا تھا بات ہو بہادری کی تو میرے پاس عباس کے بعد بھی کوئی بہادر ہے، بات ہو خطابت کی تو میرے پاس میرے بابا علی کے بعد ایک علی ہے۔ حجت خدا حجت تمام کر، تاریخ نے لکھ دیا اور پڑھ دیا گیا۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیری اور فوج منہ پلٹ پلٹ کر رونے لگی۔ یہ فقط بات ہے، حقیقت نہیں ہے۔ چلو سید سجاد کے پاس، چلو سید سجاد کے پاس۔ مولا کیا ہوا تھا آپ کے بھائی کے ساتھ؟ کیا ہوا تھا علی اصغر کے ساتھ؟ میں علی اصغر پر پڑھتے ہوئے خاص طور پر چن چن کے وہ جملے کہتا ہوں جو جملے مولا سید سجاد نے اسی طرح بلند آواز میں کہے ہیں جو پھر دوبارہ کسی کے لیے نہیں کہے، ورنہ جب بھی کربلا پڑی ہے مولا سجاد نے بیان کرتے ہوئے دھیما لہجہ رکھا۔ پتہ نہیں اصغر کی دفعہ بادشاہ اتنے جلال میں کیوں؟ مولا کیا ہوا علی اصغر کے ساتھ؟ مولا کچھ تو بتائیں۔ کہا لے گئے تھے میرے بابا حسین۔ جب کہا نا حجت خدا ہو اے علی اصغر، آپ حجت تمام کرو گے۔ اے تمام حجت کربلا حسین نے نہیں کی، وہ اہتمام حجت جسے تم اہتمام حجت سمجھتے ہو ایک خطبے کی صورت میں، اس خطبے کو غور سے پڑھ لو، اس میں اہتمام حجت والی کوئی بات ہی نظر نہیں آئے گی تمہیں۔ اس میں تو حسین وہ آخری تعارف کروا رہے ہیں گویا مہر لگانی ہو، انجانے میں نہیں مار رہے، تم جانتے ہو کسے مار رہے ہو۔ حجت تو علی اصغر نے تمام کی ہے، جو حسین کے ہوتے ہوئے حجت تمام کرے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ کیا کیا علی اصغر نے اس وقت خطبہ دیا تھا، کیا خطاب کیا علی اصغر نے؟ لوگوں کے سینوں میں سوال مچلتے ہیں، 6 مہینے کا بچہ اور خطاب، جاؤ اٹھاؤ قرآن دیکھ لینا، 3 دن کا عیسیٰ اور گفتگو، 3 دن کا عیسیٰ اور خطاب، 3 دن کا عیسیٰ ماں سے سوال جواب 3 دن کا عیسیٰ دے رہا ہے، تو یہ تو پھر فخر عیسیٰ ہے، صرف فخر عیسیٰ ہے۔ ارے اس کے بابا نے کہا ہے عیسیٰ کی ماں ہماری ماں کی کنیز ہے، تو پھر یہ کون ہوا؟ ایسا خطبہ دیا علی اصغر نے، اس ایک جملے پر آپ واہ سے آہ کی منزل تک تو آ ہی گئے ہیں۔ ہو گئی ہے تمہید تو براہ راست پڑھنا ہے مجھے کچھ، بس پتہ نہیں کیا وجہ ہے، جب بھی یہ بات ہوتی ہے وقت ہی اتنا بچتا ہے کہ شاید ایک آدھ جملہ ہی خطبے کا کہہ سکوں۔ علی اصغر حجت خدا حجت تمام کر، ایسے اٹھایا ہے مولا نے۔ علی اصغر نے خطاب شروع کیا، یہی وجہ ہے حسین چپ ہیں، حسین کا اس وقت کوئی دوسرا خطاب نہیں ہے، نہ کوئی دکھا سکتا ہے، علی اصغر مخاطب تھے، یہی وجہ ہے۔ ملعون عمر سعد جب ہرملا کے پاس آیا تھا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، ہرملا جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر۔ کہا نا کہ جب میں نے نیت کی اور مالک نے عطا کی تھی نا کہ ان کے مصائب میں ان کے فضائل دیکھوں، تب قایا پلٹی تھی۔ حسین کے کلام کو قطع کر، حسین تو خاموش ہے، حسین نے تو کوئی کلام ہی نہیں کیا، تو کون کلام کر رہا ہے؟ کلام علی اصغر کر رہا ہے۔ علی اصغر کے کلام کو حسین کا کلام کہا گیا ہے۔ علی اصغر نے کہا اے مجہول النسب لوگو، تم میرے بابا کے مقابلے پر آئے تو اپنے ساتھ کیا لائے؟ ایک تکبیر،
اللہ اکبر، جاؤ آج سے علی اصغر تمہاری اس تکبیر اللہ اکبر کے تمام اثر کو جذب کر رہا ہے۔ کبھی اس کی وضاحت کر دوں گا، آپ سلامت۔ یہی وجہ ہے عاشور کے بعد سے تکبیروں میں وہ اثر ہی نہیں رہا۔ اب اللہ اور اکبر ان دونوں کا اثر علی اصغر میں ہے۔ جسے تکبیر کی طاقت چاہیے علی اصغر کے جھولے کے پاس آئے۔ علی جیسے حسین کے جھولے سے فطرس نے پروں کو مس کیا اور پر آ گئے، جھولا آپ کے ہمارے گھر بچوں کو جھلانے کے لیے ہوتا ہے، آل محمد کے بچوں کو جھولا جھلانے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ ایک تشبیہ ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، تو پھر کیا اللہ کرسی پر بیٹھتا ہے؟ نہیں نا، تشبیہ دے کے سمجھایا گیا۔ جیسے آیت الکرسی کی کرسی پر اللہ بیٹھتا نہیں ہے، ویسے ہی علی اصغر کے جھولے میں علی اصغر جھولتا نہیں ہے۔ یہ تشبیہ ہے اس 6 مہینے والے کے لیے۔ کہاں سے ملی نجات فطرس کو؟ حسین کے جھولے سے۔ تو انصاف سے بتاؤ، اب وہ امت کہاں سے نجات لے گی جنہوں نے اپنی نجات کا حامل جھولا شام غریباں جلا دیا تھا؟ بس ہو گئی ہے مجلس، ہو گئی۔ اکیلا ہے حسین اور صدا ہے میدان میں، حل من ناصر ینصرنا۔ کوہرام ہوا خیموں میں، حسین پلٹ کے آئے۔ کیا ہوا بی بی؟ کہ جب سے آپ نے یہ استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر جھولے میں نہیں ٹکتا۔ بڑی تیزی سے جاؤں گا، ارادہ اور نیت ہے کہ شہادت پڑھ سکوں، اگر پڑھنے دو۔ ارادہ اور نیت ہے، زیادہ وقت نہیں، بس شاید 5 بھی نہیں، 2 سے 3 منٹ۔ لاؤ بی بی مجھے دو، دیکھوں شاید پانی کی سبیل ہو سکے۔ والی اجازت ہو چند میں اصغر کو اندر لے جاؤں؟ بی بی لے گئی، ایک تھانی پوشاک پہنائی چھوٹی سی، آنکھوں میں سرما لگایا، کمر پہ ایک چھوٹا سا پٹخا باندھا، پیشانی پہ ایک چھوٹی سی پٹی باندھی۔ جب لے کے آئی حسین نے دیکھا، دیکھ کے کہا بی بی یہ کیا کیا؟ کہا والی جب سے علی اصغر میری آغوش میں آیا ہے 2 باتوں کا انتظار کرتی تھی اور سب سے کہتی تھی، جب بھی علی اکبر پر نظر پڑتی تو میں کہتی اکبر ایک دن تو میرا اصغر بھی دولہا بنے گا۔ میں نے یہ پوشاک پہنا کر سرما لگا کر اپنی وہ خواہش پوری کی ہے، اور جب بھی میری نگاہ عباس پہ پڑتی تو میں یہی کہتی ایک دن میرا اصغر بھی عباس بن کے نصرت کرے گا۔ میں نے یہ پٹکا باندھ کر آپ کا ناصر بنا دیا، لے جائیے عزادارو۔ اس سے پہلے کہ مولا باہر آتے، بی بی نے ایک سفید چادر یہ کہہ کے اڑا دی کہ میرا پھول جیسا بچہ ہے، باہر بڑی شدید گرمی ہے۔ ایک بار چادر اڑا دی گئی، حسین دروازے پہ تھے، پیچھے سے کسی نے حسین کا دامن کھینچا، ابا کھینچی، حسین پلٹے، دیکھا حسین کا 4 سال کا قرآن حسین کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، بابا میرے یاسین کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ بابا میرا اصغر۔ اب جو حسین نے جواب دیا میں وہی لفظ کہوں گا، خدا کی قسم کلیجہ کاٹ کے چلا گیا۔ حسین نے کہا بی بی سوال تو پانی کا کروں گا، آگے تیرے اصغر کی قسمت، جواب دیکھو کیا آتا ہے۔ اب یہاں سے سننا، رو تم چکے ہو لیکن آج صرف رونا نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، ایک کمان تھا۔ جیسے ہی کہا نا پسر سعد نے کہ
حسین کے کلام کو قطع کر اس نے وہ تیر اور کمان زمین پر رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی، جو کمان تھی، وہ ایک ٹانک کی کمان تھی۔ عرب میں جب کمانیں بنائی جاتی تھیں، کمان بنا کر اس پر ایک من وزنی پتھر لٹکایا جاتا تھا۔ اگر کمان وہ وزن اٹھا لے، اس کا مطلب ہے ایک ٹانک کی کمان ہے۔ اس سے چلنے والا تیر ایسے لگتا تھا جیسے ایک من وزنی پتھر لگا۔ اس کے پاس جو تیر تھا وہ عرب میں موجود ان 4 تیروں میں سے ایک تھا جو عرب میں جنگوں میں انسانوں پر چلائے جاتے تھے۔ اس نے وہ تیر بھی رکھ دیا، وہ کمان بھی رکھ دی۔ اب یہ بڑھا اپنے سامان میں، اس نے وہ کمان اٹھائی جو 2 ٹانک کی کمان تھی۔ اس کمان کو بناتے ہوئے 2 من وزن لٹکایا جاتا تھا۔ اس سے چلنے والا تیر جب لگتا تھا ایسے معلوم ہوتا تھا 2 من وزنی پتھر۔ یہ کر کے اس نے اپنے ترکش کو بند کیا۔ اب جو نیا صندوق کھولا اس میں لوہے کی چادر کو پھاڑ کر نکلنے والا، جنگوں میں بدمست ہاتھیوں گھوڑوں کو گرانے والا وہ تیر سہ شبہ تھا جس کی بناوٹ میں ہی سونا لوہا لگایا جاتا تھا۔ اٹھایا، کچھ لوگ تیزی سے آئے، کہا ہرملا یہ تیر کیوں نکالا؟ حسین تو کسی سواری پہ نہیں آئے، سمجھے نہیں؟ حسین تو کسی سواری پہ نہیں ہے۔ لوگوں نے روکا، اس نے ہٹایا۔ کیوں؟ لوگوں نے کہا ہرملا زمانہ جاہلیت سے عرب کے بدوؤں میں ایک معاہدہ چلا آ رہا ہے کہ یہ تیر کبھی کسی انسان پر نہیں چلائیں گے، اتنا ظالم تیر ہے۔ عزاداروں، کوئی بڑا پہلوان بھی وہ تیر کھڑے ہو کے نہیں چلا سکتا تھا۔ یہ بیٹھا ہے روزانو زمین پر، تجھے کیا واسطہ؟ تو تیر چلا۔ عزادارو ادھر اس کے ہاتھ سے تیر چلا، ادھر خیمے کا پردہ ہٹا، اصغر تیر کو نہ لگے۔ اصغر نے ہمت کے تیر کو اپنے گردن پہ لیا۔ میں رک جاتا ہوں، زیارت نہیں آئے گی، میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے اگلی شہادت پڑھنے دینا، خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ علی اصغر نے ہمت کے تیر کو گردن پہ لیا ہے۔ کیسے؟ یہی سنا ہے کہ تیر ایک کان پہ لگا، دوسرے سے نکل گیا۔ ہاں، سلام ہے ان ڈاکٹروں کو جنہوں نے یہ پڑھا، میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ ہاں، نہیں چاہتے تھے کوئی مر جائے، باتوں کو چھپایا۔ ہاں، جب تک سید سجاد کا مقتل نہیں کھلا تھا میں بھی یہی پڑھتا تھا۔ آؤ بتاؤں سجاد نے کیا کہا۔ 2 جملے جو سجاد کہتے تھے نا، کہتے ہوئے بیٹھے نہیں رہتے تھے۔ سجاد نے کہا انہوں نے میرے بھائی اصغر کو اس کے وزن سے وزنی تیر مارا۔ اگر اصغر حسین کے ہاتھ میں نہ ہوتا، جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں اصغر ساتھ جاتا۔ اصغر کا چہرہ چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ جب اصغر کو تیر لگا، اصغر پیشانی سے سینے تک ذبح ہو کو اپنی آغوش میں اٹھا کر حسین 7 بار آگے جاتے، 7 بار پیچھے آتے ہیں۔ فاتح خیبر کا بیٹا کمر جھک گئی، اصغر بھاری ہو گیا۔ ایسے میں جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے ہیں نا، ماں باہر آئی ہے۔ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ایک بار بی بی نے اصغر کو دیکھا، کہا والی عرب میں کیا بچے بھی نہر ہوتے ہیں؟ ایسے تو اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، اور میرے لال کو پورا ذبح کر دیا۔ تیرا امام زمانہ سلام کر کے
کہتا ہے میرا سلام ہو اس علی اصغر پر جس کو دفناتے ہوئے حسین کو نہ اصغر کا دایاں گال ملا نہ بارا اصغر ماتم